روزے میں اگر کچھ نہیں کر سکتے مت کریے، مت کریے۔ نمازیں پڑھ لیجئے، سنتیں پڑھ لیجئے، اور کچھ نہیں کر سکتے مت کریے، تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، کچھ مت کریے، لیکن گناہ مت کریے۔ رکھیے اپنی زبان کو، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ ہم لوگ یا بڑی اکثریت مسجدوں میں وقت گزارتی ہے۔ بات کا آغاز اللہ رسول سے شروع ہوتا ہے، لیکن اینڈ جا کے کس پہ ہوتا ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ روزے میں ہے، غیبتیں کر رہی، چغلیاں کر رہی، لوگوں کا مذاق اڑا رہی، تہمتیں لگا رہی، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہی، کاروبار ہو رہا، دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رات اور دن دو ایک ساتھ دنیا میں کبھی نہیں رہے، یا رات رہے گی یا دن رہے گا، یا سورج رہے گا یا چاند رہے گا، یا ٹھنڈا رہے گا یا گرم رہے گا، نیکی بھی رہے اور گناہ بھی رہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ کہ ہم روزے سے بھی ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزے سے بھی ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، روزے سے بھی ہیں، کانوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، روزے سے بھی ہیں، زبان ہماری پہلے جیسا بولتی تھی اب بھی ویسے ہی بول رہی ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ حدیث میں فرمایا گیا، کم من صائم لیس له من صیام الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر۔ حضور نے فرمایا بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے عوض انہیں کچھ نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، صرف بھوکے پیاسے رہنے کی سزا بھگتتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ لیس له من صیام الا الجوع، جو کہتے ہیں بھوک کو، روزے میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے بھوک کے، بھوکا رہنے کی سزا بھگتا اور کچھ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی روزہ رہ کر بہت سے گناہ کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے بچائیے، اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے بچائیے، اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اگر ایک زبان بند رکھے نا تو شاید 1000 گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی آفت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس زبان کو 2 انگلیوں کے بیچ میں پکڑ کر فرمایا تھا کہ اس کی حفاظت کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی لیے روزے کے اندر آدمی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو آدمی گناہ سے بچائے گا اپنے آپ کو تو وہ اپنے روزے کو بچا رہا ہے۔ کیا ملتا ہے ہم کو لوگوں کے تذکروں سے، لوگوں کے ذکر سے، لوگوں کی زندگیوں پر تبصرہ کرنے سے کیا ملے گا بتائیے؟ کیا ملے گا؟ ان ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں ویسا ہے، فلانا ایسا ہے، کیا ملنے والا ہے میرے بھائی یہ بولنے سے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں صاحب آپ کی بہت غیبت کرتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا میری بہت غیبت کرتے ہیں؟ بولے ہاں بہت غیبت کرتے ہیں۔ تو امام صاحب نے مٹھائی منگا کر یہ صاحب کو دیا، کہا کہ یہ لے جا کر مٹھائی اسے دو جو میری غیبت کرتا ہے۔ تو وہ صاحب لے جا کے مٹھائی دے کے تو آ گئے، بعد میں پوچھا حضرت وہ آدمی آپ کی غیبت کر رہا ہے اور آپ نے مٹھائی بھیجی اسے؟ امام صاحب نے فرمایا محنت کر کے، عبادت کر کے ثواب کما رہا ہے، مشقت اٹھا کر ثواب کما رہا ہے، اور فری میں مجھے دے رہا ہے ثواب، فری میں ثواب مجھے دے رہا ہے، تو میں اسے مٹھائی نہ کھلاؤں؟ بیٹھے بٹھائے میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہو رہی ہے، ادھر غیبت کر رہا ہے اور اس کی نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو کیا میں اسے مٹھائی بھی نہ کھلاؤں؟ فری میں میرے اکاؤنٹ میں جمع کر رہا ہے نیکیاں۔ تو ہم سب روزہ رکھ کر مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کے
نامہ اعمال میں اپنا ثواب ٹرانسفر کر رہے ہیں. امام صاحب کی طرف منسوب قول ہے. امام صاحب نے فرمایا اگر غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں, کیوں دوسروں کی کروں؟ فرمایا کہ اگر غیبت کرنا ہی ہے اپنے ماں کی کروں, کسی اور کی کیوں کروں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں ماں کی کیوں؟ بولے ثواب جائے تو میری ماں کو جائے, دوسروں کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کروں میں؟ تو میرے بھائیوں, روزے کی حفاظت کرو. یہ روزہ دھوپ کی شدت, گرمی کی تمازت اور گرم موسم کا روزہ ہے. اس کا ثواب سردی کے جاڑوں کے روزوں سے زیادہ ہوتا ہے. ضائع مت کرو اپنے روزوں کو, خراب مت کرو اپنے ثواب کو, برباد مت کرو اپنے اعمال کو. سچ مانیے, اگر ہماری زندگی سے غیبت, چغلی, تہمت, فلانا یعنی ایکس وائی زیڈ کی زندگی کے حالات پر گفتگو کرنے کو اگر ہماری مجلسوں سے نکال دیا جائے, یہ جو بیٹھکیں بیٹھتے ہیں نا, یہ بیٹھکوں میں سے لوگوں کی زندگی کے تبصرے اگر نکال دیے جائیں تو ہم کو آپس میں بات کرنے ٹاپک نہیں رہتی. کیا ٹاپک ہے اس کے بعد؟ کوئی ٹاپک ہی نہیں. ہاں, لوگوں کے گھروں کے حالات, ان کے قصے, ان کا مذاق اڑانا, وہ فلانا اب خوب مزہ آ رہا ہے. انہیں یہ صاحب ایک کے حالات, انہوں دوسرے کے حالات, انہوں بندے تیسرے کے حالات. اب محفل گرم ہے, کہے ہو رہے ہیں. اگر یہ ہماری محفلوں سے نکال دیا جائے تو 10-15 منٹ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں, اپنے اعمال کو ضائع مت کرو, اپنے روزے کی حفاظت کرو. اسی لیے ہمارے اکابر نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں سے ملنا کم کرو. جتنا بات کرنا سے اجتناب کرو گے اتنا برائیوں سے بچو گے. یہ ہے بڑی چھوٹی ہے, لیکن سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے. آپ سوچئے 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے لیکن ہاتھی کسی دانت کے نیچے نہیں ہے. ہاں, 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے, کیا کیا چیز دانت چبا لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, مگر ہاتھی کسی کے نیچے نہیں ہے. کتنی ہوشیار ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, اس کو بچاؤ, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. چونکہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا اس کی حفاظت کی تم مجھے ضمانت دے دو, دنیا میں بشارت دیتا ہوں جنت کی کہ تم جنتی ہو. تو آپ سوچئے جنت کے جانے کے راستے میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے یہ زبان. تو اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ملاقاتیں کم کرو. نماز پڑھو چلے جاؤ, نماز پڑھو چلے جاؤ, نماز پڑھ کے ٹھہرو نہیں. عام طور پہ نماز پڑھ کے باہر نکل کے ٹھہر جاتے ہیں ہم لوگ. ہاں, کیا بات ہے, کیا چل رہا, کیسا چل رہا. اب اتنے میں ایک صاحب جا رہے ہیں, معلوم ان کے بارے میں, ارے اب تک کیا چل رہا پوچھ رہے تھے, اب ان کے بارے میں تبصرہ. کیا کر رہے ہیں مسجد کی کمیٹی والے, وہ فلانے موزن صاحب کیسے ہیں, وہ امام صاحب آج کل ٹائم پہ آ رہے ہیں کیا. اسی لیے نماز پڑھو, خاموش چلے جاؤ تو گناہوں سے بچ جاؤ گے اور آپ کے روزے خراب ہونے سے بچیں گے. اس لیے ہمارے اکابر نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں باتیں مت کرو,